بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امی کے فضائل غریب کی اوڑھنی کی طرح ہیں. سر کو چھپائیں، پیر ہمارے کھل رہے ہیں، پیر کو چھپائیں. اگر اس عالم میں جائیں تو یہاں پہ کسر باقی ہے، اس عالم کو کریں تو کیا کریں سرکار. تو بریدہ اسلمی واپس آئے. جناب امیر نے مال غنیمت میں سے کچھ سامان اپنی ملکیت میں لے لیا، اپنے استعمال میں نہیں لیا، ملکیت میں لیا. جب پہنچے دونوں تو بریدہ اسلمی گئے رسول خدا کے پاس. کہا یا رسول اللہ، یہ علی نے کیا کیا، یہ آپ سمجھائیے. رسول خدا کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے. کہا علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. اب یہ تو غیب کی بات ہے نا، میں دنیاوی بتا دوں. دیکھو تمہارے رسول پر جتنا قرآن نازل ہوا، تمہارے رسول پر، وہ کس پر نازل ہوا؟ رسول پر. رسول ہوتے تو قرآن نازل ہوتا نا. تو رسول کیسے بچے ہجرت کی رات؟ روزے دار کو جب آپ پانی پلائیے، افطار کروائیے، طاقت آئے گی بدن میں، جو عبادت کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا. کیا کہنے صاحب، واہ واہ. رسول کو جو بچا لے اور اس کے بعد آیتیں نازل ہوں اور آپ پڑھ کے ثواب کمائیں، تو ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا ہے. جتنی آیتیں شب ہجرت کے بعد اتری رسول پر. بچایا کس نے رسول کو؟ آپ مکڑی کے جالے کا تو بڑے کر و فر سے ذکر کرتے ہیں. آپ کبوتر نے، جو کبوتری نے انڈے دیے تھے، بڑے کر و فر سے. صاحب کبوتری کا احترام کیجئے، مکڑی کا احترام کیجئے. جو ہجرت کی رات بستر پہ سونا تھا اس کا ذکر ندارت. اب آج کے بعد جتنی آیتیں اتریں گی رسول پر. رسول خدا ہی رسول ہیں آخری. امیر المومنین رسول نہیں ہے، حاشا وکلا، نعوذ باللہ. لیکن کھجور کھلا کے اس کی نمازوں میں حصے دار بن جاتے ہو. تو جان بچا کر جو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اب چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، آیتیں اتری رسول خدا پر. رسول خدا کی جان بچائی جناب امیر نے. یہ ایک دفعہ. دوسرا مرحلہ کب آیا؟ کہ جب احد کے اندر رسول خدا کی جان بچائی. کس طرح سے بچائی؟ اس طرح سے بچائی کہ جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اترے، کفار نے حملہ کیا. اور اب میں کیا کہوں سرکار، بہت صحابہ کی حیثیت اس سے کہیں آگے ہے کہ میں ان کے بارے میں گفتگو کر سکوں. خدا نے ان کے بارے میں وافی و شافی تسلی بخش گفتگو فرما دی ہے. اور آیت یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں، جب اللہ اور اس کا رسول زندگی دینے کے لیے پکارے تو لبیک تو کہہ دیا کرو. یہ تھی جنگ احد. جنگ خندق میں کیا فرمایا؟ جب 10,000 کا لشکر دیکھا نا تو وقال الذین، وہ لوگ جو منافق تھے اور وہ لوگ جو فی قلوبہم مرض، منافقین اور جن کے دل میں مرض تھا. آپ آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ پکا مومن یا منافق یا کافر، تین حیثیتیں. چوتھی حیثیت قرآن بتا رہا ہے ان کے دل میں مرض ہے. کیا مطلب مرض ہے؟ یہ بیچارہ سب سے بد نصیب ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا منافقوں کے ساتھ جاؤں، کفار کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا. لہٰذا وہ جو منافقین نے کہا اور جن کے دل میں مرض تھا، لشکر کو دیکھا کفار کے، 10,000 کا لشکر ہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. لشکر میں ہے رسول خدا کے. صبح کی نماز پڑھیے رسول کے پیچھے، خندق ساتھ میں کھودی ہے، مغرب کی نماز پڑھے گا، عشاء کی پڑھے گا، ظہر عصر کی پڑھے گا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے اس نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ اور نہیں کہا. اب جب عصر کی اذان ہوگی تو عصر کی نماز پڑھے گا. اب میں عصر کی نماز کو دیکھوں یا اس جملے کو دیکھوں قرآن کے؟ عبادت کی کوئی حیثیت رہی کہ نہیں رہی؟ کوئی نہیں رہی. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد تو یہ پہلی دفعہ بچایا احد میں، دوسری دفعہ بچایا خندق میں. کس طرح سے؟ عمرو بن عبد ود خندق پھلان کر آیا تھا، چکر کاٹ رہا تھا گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیمہ رسول خدا کے ارد گرد. اور پھر اس کے بعد اپنے نیزے کو خیمے میں گاڑ کر کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جس کو میں قتل کروں تو جنت میں جائے، یا ہے کوئی کہ جو مجھے قتل کرے تو میں جہنم میں جاؤں، اسے ثواب ملے؟ ہے کوئی؟ رسول خدا نے کہا کون ہے اس کے لیے؟ ایک نوجوان اٹھا، کہا بیٹھ جاؤ. باریکی ہے یہاں پر.
جب تک یہ نوجوان اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک رسول خدا نے نہیں کہا کوئی ہے جو جواب دے. دیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں جو اٹھا وہ تو حکم رسول کا منتظر تھا. اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی کوئی تو اٹھتا, کوئی نہیں اٹھا. یہ نوجوان ایک دفعہ اٹھا, بٹھا دیا, یا رسول اللہ میں جاؤں, کوئی آواز نہیں آئی. پھر عمرو بن عبد ود نے آواز دی, پھر یہ نوجوان اٹھا, کہا بیٹھ جاؤ. پھر اس نے آواز دی, پھر رسول خدا نے اس کی گستاخی کا جواب اسی کی اوقات اور حیثیت کے مطابق دیا. اب جب تیسری دفعہ کھڑے ہوئے, عممہ بعمامتہ وقلدہ سیفہ, اپنا امامہ باندھا, سر پر کلا خود نہیں رکھی. آپ کے مولا کی مظلومیت کا ہوں, صبر کا ہوں, امامہ تلوار کو نہیں بچا پاتا. عممہ بعمامتہ وقلدہ سیفہ, اپنی تلوار دی.